کر رہا تھا، خیرات کے عنوان سے 20 دے کے لگا دی گئی۔ میں نے کہا اللہ کے ولیو، اللہ کے بندے، خاموشی کے ساتھ خیرات کرنی ہے، اگر کسی کو اصالہ ثواب کرنا ہے تو خاموشی کے ساتھ کرو، دنیا داری نہ کرو، ریاکاری نہ کرو، خاموشی کے ساتھ۔ جہاں تم نے 20 دیگیں لگا کر دنیا کو دکھانا ہے، خاموشی کے ساتھ 5 دیگوں کے پیسے کا وہ تخمینہ لگا کر کسی اللہ کے گھر میں صفیں بچھا دو۔ جتنی عرصہ بلکہ قیامت تک اس کا ثواب اس مرحوم کو ملتا رہے گا، لیکن نہیں کرنا جناب، حالات اجازت نہیں دیتے۔ ایسا ہے نا جناب، حالات اجازت نہیں دے رہے۔ دنیا کو دکھانے کے لیے ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچہ کیا جاتا ہے، لیکن اللہ کو راضی، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے جناب، حالات اس بات کی اجازت نہیں دے رہے۔ دم گھٹنے لگتا ہے۔ چلو یوں نہ کرو، جو دن رات اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، شب و روز اسی بات پر لگے ہوئے ہیں کہ اللہ کا یہ کلام ہمارے سینوں میں اتر جائے، اور جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے طلباء جب گھروں سے نکلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اپنے فرشتوں کو کہ جاؤ ان کے پیروں کے نیچے تم اپنے پر بچھاؤ۔ جب تک یہ مدرسوں میں رہیں گے، پڑھتے رہیں گے اللہ کا کلام، تو ان کے پیروں کے نیچے پر بچھاتے رہنا۔ احادیث بھری پڑی ہیں، قرآن بھرا پڑا ہے ان قرآن اہل قرآن کے لیے۔ چلو یوں کر لو کہ خاموشی کے ساتھ اپنے گھر میں جتنی گنجائش ہے پکا کے خاموشی کے ساتھ آ کے طلباء کو کھلا دو، کسی کو پتہ نہ چلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صدقہ خیرات کرنا ہے دائیں ہاتھ سے دو، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ اب تو اعلان ہوتے ہیں مساجد میں، جناب آج فلاں کی کلخوانی ہو رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منافی ہو رہا ہے۔ پھر بے برکتی ہے جناب، گھر میں بے برکتی ہے جناب، پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں ہیں گھر میں۔ اس کی وجہ یہ ہے، بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین عالی کو بھول چکے ہیں۔ میرے دوستو، یہ دعوت فکر ہے، دعوت فکر۔ نہ میری آپ کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی ہے، نہ ذاتی رنجش ہے۔ میں تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا رہا ہوں آپ کی طرف کہ اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے، اپنی زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں ڈال دو۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔